خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے۔ صحیح معنوں میں نہ خوشی کو سمجھ پائے اور نہ غم کو سمجھ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت واصف صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ہر غم خوشی بن کر آتا ہے اور ہر خوشی غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ غم اور تکلیف ہمارے ساتھ ساتھ، لیکن ہر غم کے بعد راحت آتی ہے۔ غم اصل میں خوشی بن کر آتا ہے، یعنی وہی بچہ جب دوڑنے لگتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، جب شروع میں وہ گر رہا ہوتا ہے، ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہر غم زندگی میں خوشی بن کر آتا ہے، صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے کبھی مسئلے ختم نہیں ہوئے۔ انبیاء کے دور میں بھی منافقین تھے، لڑائیاں اس وقت بھی ہوئیں، جہاد اس وقت بھی ہوا، سازشیں اس وقت بھی ہوئیں، آج بھی۔ اب ضروری نہیں کہ ہمارے ملک کے مسائل الگ ہیں، لیکن جو ملک سے باہر لوگ رہ رہے ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، وہ بالکل الگ طرح سے مسائل کا شکار ہیں۔ جب وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم ان کے مسائل سنتے ہیں تو وہ بالکل الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن مسائل سب کے ساتھ ہیں۔ دنیا میں جو آیا ہے اس کے ساتھ مسائل بھی آئے، لیکن ان مسائل کے اندر خوشی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بعد نہیں فرمایا، بعد نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ ساتھ، یعنی اسی کے اندر ہی آسانی بھی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ غم میں اگر غم دینے والے کا خیال آ جائے، یعنی غم ہے، انسان کا دل بھرا ہوا ہے اور وہ سجدہ ریز ہو جائے، جو غم رب سے قریب کر دے وہ غم کہاں ہے؟ تو خوشی ہے۔ جو امیری رب سے قریب کرے وہ امیری اچھی، اور جو غریبی رب سے قریب کر دے وہ غریبی اچھی۔ جو چیز بھی رب سے قریب کر دے وہ شے اچھی، جو چیز آپ کو رب سے دور کر دے وہ بری ہے۔ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں ساری کائنات پالوں اور تجھے کھو دوں تو میں نے کیا پایا؟ اور اگر میں سب کچھ کھو دوں اور تجھے پالوں تو میں نے کیا کھویا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی بچہ ماں کتنا ہی اس کو ڈانٹ دے، کتنا ہی اس پہ سختی کرے، لیکن جب تکلیف آتی ہے بچے پہ تو وہ جاتا اپنی ماں کے پاس ہی ہے، آغوش مادر کی طرف ہی دوڑتا ہے نا، وہ پناہ اس کو وہیں ملتی ہے۔ زندگی میں جب بھی غم آئے، یاد رکھیے گا ایک نسخہ ہے، کبھی بھی اپنے آنسو دن کی روشنی میں ضائع مت کرنا، کسی دنیا والے کے آگے یہ آنسو مت بہانا۔ یہ تو اس راہ کے چراغ ہیں، یہ اگر جلیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جلیں، یہ آنسو بہیں تو سجدے میں بہیں۔ رات کے آخری پہر کبھی آنسو بہا کے تو دیکھیں، کبھی اپنا حال دل سنا کے تو دیکھیں اپنے مالک کو۔ ہم صرف زبان سے شکوے کرتے ہیں، کبھی اس کا حل نہیں ڈھونڈتے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں آپ کو، جتنے کامیاب لوگ ہیں دنیا میں، جن کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی مسائل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ کی زندگی میں۔ صرف ایک فرق ہوتا ہے، وہ فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، مسئلہ ختم نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ مسئلہ ختم نہیں کر سکتے۔ مسائل آتے رہیں گے، ایک مسئلہ ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ دماغ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دماغ وہ ہے آپ کا برین، وہ ہے جو کمپلین پہ لگا ہوا ہے۔ اس وقت پورے ملک کا جو دماغ ہے وہ کمپلین پہ لگا ہوا ہے، ہم صرف کمپلین کرتے ہیں۔ کسی کو کہیں کہ جی وہ بلوچستان میں ریکارڈک کے جو پہاڑ ہیں وہاں پہ سونا نکل آیا، لو جی
یہ ہمارے یہاں سونا اتنا مہنگا ہو گیا، اور وہاں ڈیم بن رہا ہے، ہمارے نلکے میں تو پانی نہیں آتا. یعنی اس نے وہ زبان سے وہی جملہ نکالنا، اس کو کوئی بھی خبر سنائے اس نے صرف آگے سے آپ کو شکوہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے دماغ نے کمپلین ہے، کبھی بھی وہ سولوشن کی طرف نہیں جاتا دماغ اس کا. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دماغ کو سولوشن کی طرف، اس کے حل کی طرف لگا دیتے ہیں. اتنا سا کام ہے، اس کو کام دے دیں. مثال کے طور پہ بھائی بجلی کے بل مہنگے ہو گئے، اب اس کو کام دے دیں کہ بھائی اس کا حل ڈھونڈ. حل کیا ہے؟ کہے گا بھائی سولر لگا لو. بھائی سولر نہیں ہو سکتا، ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس چھت نہیں ہے، ہم نہیں لگا سکتے. دماغ آپ کو کہے گا کہ بھائی پھر ایک کام کرو، تم اے سی ہٹا دو، یا ایک کمرے میں سارے سو جایا کرو، کچھ تو کم کرو. آپ اس کو کہیں یار یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور حل بتا. وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی تیسرا حل یہ ہے کہ آپ اپنی ارننگ بڑھا دو، آپ اپنی آمدنی بڑھا دو. کوئی نہ کوئی تو حل موجود ہے نا. سب سے پہلے مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا لائف میں. ہمیں ہمارا مرض پتا ہو، مرض کیا ہے. جب تک مرض پتا نہیں ہوگا آپ اس کا علاج نہیں کر پائیں گے. بہت سارے لوگ، ان کو اپنا مرض ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے، بس صرف رونا گانا رونا گانا رونا گانا، زندگی میں ایک ہی ہے ان کے پاس. جب ان سے پوچھو بس بھائی حل کیا ہے، اس کا حل پتہ ہی نہیں حل کیا ہے. سب سے پہلے آپ معلومات جمع کریں کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے. مختلف جگہوں سے آپ اس کی معلومات جمع کریں، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اگر بیماری ہے تو کوئی تو حل ہوگا اس کا. پہلے حل ڈھونڈیں گے پھر علاج ہو جائے گا. صحیح ہے. کوئی اور مسئلہ ہے آپ کو، پہلے وہ مسئلہ پتا ہو آپ کو، پھر اس کا حل ڈھونڈیں. آپشن، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، فیصل بھائی ہیں، فیصل بھائی کو لاہور جانا ہے. اب لاہور جانا ہے، ان کو پتا لگ گیا کہ بھائی مجھے لاہور جانا ہے. بھائی کیسے جانا ہے؟ بائی ایئر بھی جا سکتے ہو. نہیں جی اتنے پیسے نہیں ہیں، بائی ٹرین چلے جاؤ. نہیں جی اتنے بھی نہیں ہیں، بائی بس چلے جاؤ. نہیں یہاں سے ٹرک جاتے ہیں، کسی ٹرک والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ٹرالے میں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، اپنی کوئی گاڑی ہے اس پہ نکل جاؤ، اور کچھ نہیں تو پیدل چل پڑو، پہنچ ہی جاؤ گے نا. کوئی نہ کوئی حل تو ہے اس کا. لیکن آپ صرف یہی سوچتے رہیں کہ میرا مسئلہ ہے، مجھے لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مرض ڈھونڈیں اور اس کے بعد اس کا علاج شروع کر دیں. ایک بچہ تھا، وہ میرے پاس آیا، یہ کافی بہت پرانی بات ہے، مجھے یاد آیا اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا بڑا دورہ تھا. وہ آیا، کہنے لگے فلاں ٹی وی چینل ہے، مجھے وہاں پہ نا جاب کرنی ہے، مجھے یہ کام آتا ہے، میں نے تھوڑا سیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جاب کروا دیں، آپ سفارش کر دیں وہاں پہ. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میرے کوئی اتنے تعلقات وہاں ہے نہیں، لیکن تمہیں ایک حل بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مریض کو دوا بتا دینا. اب بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوائیاں ساری زندگی جمع کرتے رہتے ہیں، کھائیں گے نہیں، صرف پوچھتے رہیں گے، اور پھر آ کے ڈاکٹر سے پوچھے، پھر ڈاکٹر کو سمجھانا شروع کر دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. اور بھائی یا تو آپ ڈاکٹر کیا کہے گا، کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لے بھائی تو. ٹھیک ہے، یا تو ڈاکٹر کے پاس آؤ، اس نے کوئی علاج بتایا ہے تو اس پہ عمل کر لو، بات ختم ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عمل بھی نہیں کرنا اور روزانہ وہی مسئلے لے کر بیٹھ جانا ہے آگے، روزانہ وہی مسئلہ وہی بات، اس کا حل نہیں ڈھونڈنا. سر آپ کا ہے نا بھائی، تو درد سر بھی آپ کا ہے. کوئی دوائی بتا سکتا ہے، کھانی آپ کو پڑے گی. ہو سکتا ہے میری باتیں تھوڑی سی مشکل ہوں، لیکن یہ آج کے دور کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ضروری ہے. تو وہ بچہ آ گیا، کہنے لگا مجھے میری سفارش کر دیں. میں نے کہا بیٹا سفارش سے پہلے یہ ہے کہ تمہیں ایک حل بتا دیتا ہوں، ہے تھوڑی سی کڑوی گولی، کھا لو گے؟ ہاں ہاں آپ جو بولیں. میں نے کہا پھر سوچ لو. ہاں ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرو، آپ جا کے ایک سی وی تیار کرو اپنی، اور وہاں گیٹ پہ جاؤ کہ مجھے سیٹھ صاحب سے ملنا ہے. کہنے لگے وہ ملنے نہیں دیں گے. میں نے کہا مجھے پتا ہے وہ نہیں ملنے دیں گے، گیٹ سے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیں گے. پھر میں نے کہا صبح فجر کی نماز تم نے پڑھنی ہے،
دعا کرنی ہے اور جا کے وہاں گیٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے. سیٹھ صاحب 12 بجے آئیں، 1 بجے آئیں، کسی وقت بھی ڈائریکٹر صاحب آئیں، آپ نے ان کی گاڑی روکنی ہے اور ان سے کہنا مجھے بات کرنی ہے. پہلے دن ہو سکتا ہے وہ بھگا دیں، دوسرے دن بھگا دیں، تیسرے دن بھگا دیں، لیکن تم نے ڈھیٹ بن کے روزانہ وہاں پہ جا کے صبح نماز پڑھ کے 8 بجے کھڑے ہو جانا ہے. کر سکتے ہو؟ ہاں کر لوں. میں نے کہا یہ میں ضرور کہوں گا کہ نتیجہ آئے گا، رزلٹ آ جائے گا. بچہ چلا گیا، بچہ بھی تھا جنونی تھا، چلا گیا. اچھا کئی بچے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ جو ہمارے پاس آئے اور ان کو ہم نے سمجھایا، انہوں نے عمل کیا، وہ کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ. بات یہ کہ عمل کریں گے تو ہوگا. چلا گیا وہ، وہی ہوا، دروازے پہ وہ گیا، انہوں نے بھگا دیا، چل بھائی سی وی دے دے، بھاگ یہاں سے، پہنچا دیں گے. اس نے ایک کاپی ان کو دی ہے، خود لے کے کھڑا ہو گیا. 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2، 2:30، 3 بجے کہیں سیٹھ صاحب آئے. اس نے ان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی، جو سیکیورٹی والے تھے بھگا دیا. براٹ بھائی گاڑی اندر، گیٹ بند. اب یہ دوسرے دن پھر پہنچ گیا، اس نے مجھے فون کیا. میں نے کہا دوسرے دن بھی آپ سیم کام کرنا، آپ کا یہ بس وظیفہ یہی ہے، یہی کام ہے آپ کا. ہاں ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہیں پیسے دیں گے، تم نے پیسے نہیں لینے. وہ تمہیں پیسے دے کے بھگائیں گے، تم نے پیسے نہیں لینے. کیونکہ جو مانگنے والا ہے وہ ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ مانگنے والے بن گئے نا تو بس پھر آپ سمجھ لیں گے، پھر مانگتے ہی رہیں گے. آپ نے اگر کام پکڑنا ہے تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کہنا ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر چلا گیا، تیسرا دن ہو گیا، سیٹھ صاحب آئے، اس نے گاڑی روکنے کی کوشش کی. 3-4 دن جب گزرے تو سیٹھ صاحب نے بولا یار یہ بچہ کون ہے. اپنے بندے کو اندر سے مینیجر سے کہا جا کے پتا کرو یہ بچہ کون ہے، کوئی مانگنے والا لگتا ہے، اس کو کوئی پیسے ویسے دے کے بھگا دو. وہ آئے، انہوں نے اس کو بلایا، بھائی تجھے تیرا مسئلہ ہے کیا؟ اس نے کہا جاب چاہیے. بولا پیسے پکڑ اور بھاگ یہاں سے. نے کہا پیسے نہیں چاہیے، بھکاری نہیں ہوں بھائی، بھکاری نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، کام کرنا ہے اور سیٹھ سے ملنا ہے مجھے. اگلے دن سیٹھ اپنے کام میں بیزی ہو گیا. دوسرے دن پھر آیا تو وہ پھر وہی سین. اس نے جیسے ہی گاڑی اندر گئی، اس نے مینیجر سے کہا اس بچے کو لے آؤ میرے پاس، اس کو لے آؤ میرے پاس. لے آئے، چلا گیا. اس نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، روزانہ تم آ جاتے ہو؟ کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں، دعا کر کے گھر سے نکلتا ہوں، مجھے نوکری چاہیے، آ کے صبح 8 بجے سے کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ آتے ہیں، باقی تو کوئی مجھے اندر جانے نہیں دیتا، سی وی دے چکا ہوں، کوئی لفٹ نہیں کراتا، آپ آئیں بس آپ سے بات کرنی ہے مجھے. اچھا. اس کی نظر سیٹھ صاحب کی ان کی جوتوں پہ پڑی، جوتے پھٹے ہوئے تھے. تو کہا کہ تم آتے کیسے ہو؟ کہا صاحب پیدل آتا ہوں، گھر سے پیدل آتا ہوں، ماں سے دعا کراتا ہوں، وہ دوپہر کا مجھے لنچ بنا کے دے دیتی ہے، میں وہ لے کر آتا ہوں، یہاں بیٹھ کے باہر کھا لیتا ہوں، شام تک بیٹھا رہتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں. ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، تیرا کام ہوگا تو جا، میں پھر آ جاتا ہوں. نہیں اچھا کچھ کام کیا؟ بولا ہاں جی تھوڑا بہت کام آتا ہے مجھے، اور یہ ہے ایجوکیشن بھی ہے میری، یہ وہ. اس نے جو بھی بات کی اس سے کی. سیٹھ نے اسی وقت مینیجر کو بلایا اور کہا بھائی اس بچے کو کل سے جو نا تم نے جاب پہ رکھ لینا، اور سنو اس کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دو. HR ڈپارٹ کو بلایا اور کہا اس کو ابھی اس کو ہائر کرو اور اس کو 1 مہینے کی سیلری دو. اس نے شوز ووز اس بچے سے کہا اپنے کپڑے وپڑے لو اور کل سے تیار ہو کے آ جانا. اور وہ بچہ اکثر آتا رہتا اور مجھے بتاتا رہتا. ماشاءاللہ وہ بہت آگے گیا ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. وہ جو میں نے حدیث پڑھی نا، جب بندہ اگر رب پر کامل یقین کر لے تو اللہ بندے کو رزق ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. بھوکے جاتے ہیں، بھوکے واپس آتے، لیکن پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں اور روزانہ باہر نکلتے ہیں. یہ کام ہے کہ صبح اٹھنا اور روزگار کے لیے نکل جانا. ہم نے یہ کام نہیں کرنا. بس اس کو کہتے ہیں یار کہیں نوکری لگا لو، اس کو کہنا ہے کہیں لگوا دو. بھائی کوئی آج کے دور میں کیوں لگوائے گا آپ کو؟ سر آپ کا ہے تو درد سر بھی آپ کا ہے. ایک اور بچہ تھا اسی طرح، وہ لڑکا تو نہیں تھا، بڑی عمر کا تھا.
تو اس نے مجھے اسی طرح کہا. میں نے کہا یار تم ایک کام کرو, جوڑیا بازار چلے جاؤ, صبح فجر پڑھ کے دعا کر کے 7 دن تم نے یہ عمل کرنا ہے, تمہیں کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا. کیا کرنا ہے تم نے؟ فجر پڑھنی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, اور اس کے بعد رزق حلال کی تلاش میں تم نکل جاؤ. کہ کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے. میں نے مل جائے گا, تم جاؤ مارکیٹوں میں جاؤ, صبح صبح چلے جاؤ. وہ دوسرے تیسرے دن آیا, کہنے لگا صاحب کوئی کام نہیں مل رہا مجھے وہاں. میں نے کہا اچھا ایک کام کرو, جب دوپہر ہو جائے نا کسی مسجد میں, وہیں مارکیٹ کی مسجد میں بیٹھ جانا, سب سے پہلے بیٹھ جانا اور سب سے آخر تک بیٹھے رہنا اور وہاں دعا کرتے رہنا. وہ دوسرا تیسرا دن تھا, کوئی حاجی صاحب بیٹھ گئے آ کے, انہوں نے بچے کو دیکھا رو رہا ہے, دعا کر رہا ہے بندے کو. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا حاجی صاحب کام ڈھونڈ رہا ہوں, کام نہیں ملتا. میں کہا پیسے ویسے چاہیے؟ کہا نہیں پیسے نہیں چاہیے, کام چاہیے. اور نے کہا اچھا کل سے میرے پاس آ جانا. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اسباب بنا دیتا ہے, بندہ کوشش تو کرے. ہم نے کوشش بھی نہیں کرنی, کوئی محنت نہیں کرنی, صرف گانا ہے بیٹھ کے, گلے کرنے بیٹھ کے. یہ ہے ہمارا پوری قوم کا انداز. مسئلہ حل بھی نہیں کرنا, مسئلے سے نکلنا بھی نہیں ہے. بھائی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اسٹائل چینج ہو رہے ہیں, کاروبار کا طریقہ کار چینج ہو رہا ہے. آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, چیزوں کو بہتر کریں, کچھ اپنی چیزوں کو سیٹ کریں. لوگ مانگ کیا رہے ہیں؟ ابھی سنڈے والے دن یہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے, وہ باہر سے ہمارے مہمان تھے, تو وہاں ایک صاحب آ گئے, کہنے یار فرنیچر نہیں بک رہا. کاروباری آدمی تھے, بڑے پریشان تھے. تو وہ جن سے ملنے آئے انہوں نے تو خیر ان کو بات کی. تو میں نے ان سے کہا یار بات یہ ہے کہ اب آپ نے وہ دیکھا ہے آئیکیا دیکھی ہے کمپنی؟ کہنے ہاں دیکھیے. میں نے کہا آج کل فولڈنگ فرنیچر آ رہے ہیں, اب لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے فرنیچر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ اپنا اسمارٹ فرنیچر بنائیں اور اس کو سیل کریں, بکنا شروع ہو جائے گا. اب آج کے دور میں اتنا بھاری بھرکم فرنیچر رکھ کے بیٹھے ہوئے کون خریدے گا آپ سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کام کو بہتر بھی کرنا ہے, صرف زندگی میں گلا شکوا نہیں کرنا. تو غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں غم آیا اور وہ غم دینے والے سے اس نے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا. امام زین العابدین نے جب کربلا سے چلے تو غم کتنا بڑا غم, لیکن اس حالت میں بھی آپ نے جو شعر کہا وہ کیا کہا؟ ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. یعنی اپنے نبی کے ساتھ وہ تعلق اور وہاں سلام عرض کرنا اور اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا, یہی تو محبت. آزمائش میں کبھی اس طرف رخ کریں, دل سے دعا کریں, کوشش بھی کریں, جو کام ہے آپ کا اس کام کو لے کر چل پڑیں, روزانہ ڈھونڈیں, نکلیں, کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کا سبب بنا دے گا. اگر 7 دن واقعی صبح سے شام تک کسی نے واقعی کوشش کی, اس کا مسئلے کا حل نکل آئے گا. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جگہ دیتے ہیں قرب خاص میں اس شخص کو اتنی, نبی کے عشق سے جس قدر کوئی مانوس ہوتا ہے, صلہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا محبت کا, ہمیں جب درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے. ہم سمجھتے مال بہت زیادہ آ جائے گا, مال بہت آئے گا تو زندگی میں سکون آ جائے گا. کیا سارے مالدار سکون والے ہیں؟ اولاد ہو جائے گی تو کیا جن کی اولادیں ہیں وہ سارے سکون میں؟ بھائی گھر ہو جائے گا تو سکون آ جائے گا, تو جن کے سارے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, وہ سب سکون میں. سکون پتہ ہے کیا ہے؟ غم تو آپ نے سمجھا کہ غم کیا ہے, سکون بھی سمجھیں کہ سکون کیا ہے, خوشی کیا ہے. اور یہ خوشی کہاں ہے؟ خوشی کبھی بھی آپ کو باہر نہیں ملے گی, سکون کبھی بھی آپ کو باہر نہیں ملے گا. اللہ نے خوشی کو اور سکون کو اندر رکھا ہے. اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو ساری خوشیاں ہیں,
ہر چیز آپ کو خوشی دے گی. اندر سے دکھی ہیں تو پھر ہر چیز آپ کو اسی طرح نظر آئے گی. تو اندر کا من کا سکون تلاش کریں، اندر کی خوشی تلاش کریں.